باہر آیا گیا اور پھر اس پروٹیسٹ نے جو خونی رنگ لیا ہمیشہ کی طرح. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. ایک اسی جماعت کی طرف سے, جماعت تو میرا نہیں خیال کہ کہنا چاہیے, اس گروہ کی طرف سے 2017 ہو, 19 ہو, 21 ہو, 22 ہو, مطلب یہ بار بار ایک ریپیٹڈ جو اٹیمپٹ ہوتی ہے کہ زندگیاں لوگوں کی پیرالائز کر دیں, ملک بند کر دیں, اسی کی کنٹینیوٹی ہم نے اس دفعہ بھی دیکھی. لیکن اس دفعہ صرف ایک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اور جو حکومت ہے اس نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ مزید نہیں چل سکتا. اب یہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے. ایک طرف چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ وہ روز عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی انیشیٹوز جو ہے اس کا افتتاح کر رہی ہیں. لوگوں کو اسپتال مل رہے ہیں, سکولز اچھے ہو رہے ہیں, سواری اچھی مل رہی ہے, کسان کارڈ مل رہے ہیں, 96,000 کے قریب گھر بن رہے ہیں. مطلب ایک نیم اٹ کہ جو ایک آسان کاروبار کے تحت 70 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ تقسیم کیا جا چکا ہے. تو جہاں پنجاب کے اندر یہ سب کیا جا رہا ہے وہاں پر اس طرح سے باہر نکلنا اور رٹ کو چیلنج کرنا یہ یقیناً کسی بھی طرح نہ ملک کے ہمدرد ہیں, نہ عوام کے ہمدرد ہیں, اور نہ ہی جو ہے یہ اس ہمارے مذہب کے ہمدرد ہیں کہ جو یہ سب مذہب کے نام پہ کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس پہ یقین نہ رکھتا ہو؟ کون ہے جو ان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار نہ ہو؟ لیکن فرق یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پر اور اپنی بات منوانے کے اوپر کسی کے اوپر بھی الزام لگا کے اس کو قتل کر دیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح سے ملک کام نہیں کر سکتے. اور یہ بھی کہاں ہوتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جائے, اور مجھے یاد ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی عورت کو بھی دعا دیا کرتے تھے. انہوں نے کبھی جو ہے وہ بندوق اٹھانے کی, کبھی کسی کو ایون ظلم سہنا ان کے اس کے اوپر تھا. انہوں نے کبھی کسی کے اوپر جو ہے وہ ہمیں تو یہ تعلیمات نہیں دی, اور ان کا نام استعمال کر کے کس طرح کا ایک جو ہے وہ افراتفری کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے اوپر یہ سوچنے کا مقام ہے سب کے لیے. حکومت اور ریاست نے جو فیصلے کیے ہیں اس دفعہ وہ میں آپ کے ساتھ یقیناً شیئر کرتی ہوں. لیکن ایک بات اور بھی ضروری ہے کہ نام لیں آپ مذہب کا اور کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائیں, آپ ایک پورا جو ہے وہ ریاست کے اندر ایک اپنا کوئی مرکز کریٹ کریں, اپنے اچانک سے اتنے پیسے آ جائیں کہ ارد گرد کی ساری جائیدادیں خرید لی جائیں اور اس کے پیٹرول پمپ خرید لیے جائیں, پھر کروڑوں روپے جو ہے وہ برآمد بھی ہوں, پھر کروڑوں روپے کی گھڑیاں اور زیورات بھی ملے. یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب یہ باہر نکلے ان کو بار بار انگیج کیا گیا. جو لوگ کہتے ہیں مذاکرات نہیں کیے, غلط کہتے ہیں. بار بار ان کو انگیج کیا گیا, ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ غزہ میں اس وقت لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم وہ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں جہاں یرغمالی بھی رہا ہو کے واپس آ رہے ہیں, اپنی فیملی سے مل رہے ہیں, رکت امیز مناظر ہیں وہاں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں. ایون حماس تک نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا اس فارمولا کو, انہوں نے اس کو خوش آمدید کہا, اور وہاں پہ خوشی ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی. کیا ستھرا پنجاب کی گاڑیاں, ریسکیو 1122 کی گاڑیاں, لوگوں کی پرائیویٹ گاڑیاں, یہی جو ہے وہ غزہ کی راہ میں جو ہے غزہ کو حاصل کرنے میں, قبضہ کرنے میں رکاوٹ تھی, جن کو آپ نے جلا کے, جن کو پولیس والوں کو مار کے, پولیس والوں کی گاڑیاں جلا کے جو ہے وہ صرف یہ رکاوٹ تھے غزہ کے جو ہے وہ مسئلے کا حل ہونے میں, جس کو آپ نے کر کے غزہ کا مسئلہ حل کر لیا. بہت تکلیف دہ باتیں ہیں. میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایک تھاٹ پروکنگ سینس میں کچھ باتیں آپ کے تھرو جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو سنتے ہیں, جن کے پاس اللہ پاک نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, ان کے ساتھ ان کے سامنے یہ کوشچنز ریز کر سکوں. پھر آج جو کچھ ہوا اس کے بعد آج دوبارہ نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ ایک کال دی گئی تھی, اور میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے, پنجاب حکومت کی طرف سے
تمام تاجر برادری کو، ٹرانسپورٹرز کو، عام عوام کو ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری عوام بہت باشعور ہے، اس کو صحیح غلط سچ اور جھوٹ کے اندر فرق پتہ ہے، اور انہوں نے اس کال کو پوری طرح ریجیکٹ کیا ہے۔ میں آپ کو 2 فوٹیجز دکھانا چاہتی ہوں۔ ایک فوٹیج جو ہے وہ لاہور اور پنڈی کی ہے، اور یہ ابھی سے 10 منٹ پہلے کی ہے، جس کے اندر پوری کاروبار زندگی جو ہے وہ آپ کو رواں دواں نظر آئے گی، جہاں پر سڑکیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جہاں پر کاروبار جو ہے لوگ اپنا چلائیں جی کاروبار کر رہے ہیں۔ اور یہ تمام فوٹیجز جو ہیں یہ ابھی سے 10 منٹ پہلے کی ہیں۔ یہ لبرٹی چوک ہے، نیچے جیو ٹیگنگ بھی کی گئی ہے، نیچے جگہوں کے نام لکھے ہیں۔ یہ بھی ایک آگے چلتے جائیے تیزی سے۔ یہ تمام کاروبار ہے جو کھلا ہوا ہے، اور تمام بازار اس وقت لاہور نہیں پورے پنجاب کے تمام بازار، اور جو تاجر برادری ہے ہماری، جو ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں، یہ پبلک ہے، انہوں نے کل رات سے ہی اس کال کو ریجیکٹ کرنے کی جو اپیل کر دی تھی، اور انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ ایسی کسی کال کو جو ہے وہ انکریج نہیں کرتے۔ تو یہ بات اب میرا خیال ہے کہ ونس فار آل سب کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کسی بھی ایک بات کے اوپر جو ہے وہ بہانہ بنا کر ملک کو پیرالائز کرنا، ملک کو بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور جو مذاکرات کی میں نے بات کی، مذاکرات کے اندر آن ریکارڈ موجود ہے، اور ہمارے کچھ مذہبی سیاسی جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بھی ان مذاکرات کے اندر موجود تھے، اور مذاکرات کے اندر کہیں غزہ کا نام نہیں لیا گیا، مذاکرات میں کہیں فلسطین نہیں تھا، مذاکرات کے اندر جو ہے وہ تب بھی اپنے لیے ذاتی فیورز۔ یہ تمام فوٹیجز ساتھ ساتھ آپ چلاتے رہیے۔ یہ جو بھی چیزیں برآمد ہوئی تھیں ان کی واپسی، اور جو ہارڈن کرمنلز ہیں جو کنی مقدمات کے اندر جیلوں میں ہیں، ان کی جو ہے وہ رہائی کی جو مطالبات ہیں وہ رکھے گئے تھے۔ تو یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کی کال پہ نکلے بھی تھے، جنہوں نے ان کی کال پہ پولیس والوں کو مارا، اب جو ہمارا انسپیکٹر شہید ہوا ہے اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے سڑک پہ تھا، اور باقاعدہ طور پر چھتوں کے اوپر سے جو مختلف عمارتیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں سے فائرنگ کر کے، اور اس انسپیکٹر کو 20 سے 26 گولیاں کہی جاتی ہیں لگی ہیں۔ اور اس وقت جو پولیس والے جو زخمی ہیں وہ 1648 جو پولیس اہلکار ہیں وہ زخمی ہیں، جس میں سے 69 اہلکار مستقل معذور ہیں۔ ان میں وہ لوگ ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں، کسی کو یہاں ہمارے اہلکار کو یہاں گولی لگی، اس کا ووکل کارڈ ختم ہو گیا ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شاید وہ کبھی زندگی بھر بات نہ کر پائے۔ بہت ایک ہے جس کی کونی کے اوپر گولی لگی ہے، اور وہ گولی ابھی بھی اس کی کونی کے اندر موجود ہے۔ اور مجھے یاد آ گیا اسی گولی اور کونی سے کہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا۔ اور اس میں جو 202 اہلکار ہیں وہ شدید زخمی ہیں، اور یہ جو 97 پولیس کی گاڑیاں ناکارہ ہوئی ہیں مکمل طور پر، 2 جو گاڑیاں جلا دی گئی ہیں، اس کو پرامن احتجاج کہتے ہیں۔ یہ پرامن احتجاج ہے جو کیا جا رہا تھا۔ اور پھر ایک بات میں کیٹیگورکلی جو پنجاب حکومت کی طرف سے جو اناؤنسمنٹس کرنی ہے، اس میں پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی اس وقت جو فیصلے پنجاب حکومت نے لیے ہیں وہ کسی مذہبی جماعت یا کسی گروہ یا کسی عقیدے کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف اس انتہا پسند گروہ کے خلاف ہے جو ہمیشہ اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی ایک تاریخ رکھتا ہے، جو بار بار صرف جو ہے وہ لوگوں کو اکسانے، آگ لگانے، جانوں کے ضیاع میں ہمیشہ ملوث رہا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے۔ کسی بھی مذہبی جماعت، کسی بھی مسجد، کسی بھی مدرسہ کے اوپر جو ہے کوئی فیصلہ پنجاب حکومت نے نہیں کیا ہے، یہ اسپیسیفکلی ان کے لیے ہے۔ اب کچھ جو فیصلے ہیں، پہلا ایک سب سے بڑا فیصلہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی کو بین کرنے کے لیے اپنی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے،
اور وہ منظوری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے.